الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق. ناظرین محترم، اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں. بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے. حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. اکبر خان ہے پشاور سے. انابت سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کریمی عطا کریں. انابت اللہ نے انسان کو ایک شعور دیا ہے. انسان کے علاوہ جتنے ذی روح ہیں دنیا میں ان میں یہ شعور نہیں ہے. حیوان ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، انسان سے ملتے جلتے بندر وغیرہ بھی ہیں، لیکن کوئی چیز دو چیزوں کو ملا کر کھانا نہیں بنا سکتی. کوئی چیز کپڑے کو کاٹ کر لباس نہیں بنا سکتی. انسان کو تجزیات کا ایک شعور دیا اللہ. انسان ٹکڑے جوڑ کر لباس بنا لیتا ہے، 15 چیزیں جوڑ کر ایک ڈش بنا لیتا ہے. اس کا الگ ٹیسٹ ہے. 2 چیزیں بدل دیتا ہے، اس کا ٹیسٹ الگ ہو جاتا ہے، دوسری ڈش ہو جاتی ہے. تو زندگی کے لیے یہ سب کچھ سوچتا ہے. تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ زندگی کہاں سے آئی، کس نے دی، کہاں جائے؟ اللہ اکبر. میرے بھائی 6 کھرب آبادی ہے دنیا کی اور بڑھ رہی ہے. جی اس کا مطلب ہے کہ شرح اموات سے شرح پیدائش زیادہ ہے. بالکل ٹھیک. تو ایک جمع غفیر ہے جو روزانہ ایک سیلاب ہے انسانوں کا جو روز دنیا میں وارد ہو رہا ہے. ایک سیلاب ہے جو روز دنیا سے خارج ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. انسان کو سوچنا تو چاہیے کہ یہ آنے والے کہاں سے آ رہے ہیں، جانے والے کدھر جا رہے ہیں. اللہ کہاں کون سا شہر ہے جس میں اتنے لوگ ہیں کہ آئے جا رہے ہیں؟ کون سا ملک ہے، کون سی مملکت ہے مسلسل وہاں سے آئے جا رہے ہیں؟ اور یہ جو جا رہے ہیں کب سے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. اگر جس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا تجزیہ کر کے ہم ذہن میں تصویر بن جاتی ہے، لباس میں جوڑ جاڑ کے بنا لیتے ہیں، لکڑیاں جوڑ کر آگ جلا لیتے ہیں، مختلف کھانے جوڑ کر ڈش بناتے ہیں. ان حالات کو جوڑ کر ہم نتیجہ نکالیں تو ایک نتیجہ نکلے گا کہ وہ کون ہے جس کو چلا رہا ہے. بے شک بے شک. مجھے اس سے رشتہ جوڑنا چاہیے. جب آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے تو اسے انابت کہتے ہیں. اسے انابت کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورتی سے آپ نے. اور یادی الہ میں یونیب، جس کے دل میں انابت آ جاتی ہے اسے ہم اپنے راستے دکھا دیں. اللہ آگے وہ کہتا ہے میں خود سنبھال لیتا. خوش نصیب ہے. خوش. لیکن اتنا تو انسان کرے نا. بس یہ چیزیں انسان نے شاید رکھی ہیں 70 سال کے بعد کی، کہ جب عمر 70 سال کو پہنچے گی پھر سوچیں گے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے. جب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے تب سوچیں گے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے تھے. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. محمد رمضان نے ڈیرہ اسماعیل خان سے. کیا ایک مرید باصفا برزخ میں بھی شیخ کی صورت سے مستفید ہو سکتا ہے، اور یہ کہ کیا مشائخ برزخ میں بھی توجہ دے سکتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ دنیا اور برزخ میں ایک بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں ہم 1000 دکھوں کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو یاد رکھتے ہیں، کھٹک رہتی ہے. صحیح. بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، دوست ہے. کچھ لوگ بڑے خوشحال ہوتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں رہے. کچھ لوگ انہیں بھی یاد رہ جاتے. بے شک. دل ایک جہان ہے، ایک بڑا شہر ہے. اس دل میں جہاں دوست بستے ہیں وہیں دشمن بھی بستے ہیں.
کوئی شک نہیں، کوئی شک آپ کبھی دشمنوں کو بھولے ہیں؟ سوال ہی پیدا اس نہیں، کا مطلب بلکہ وہ زیادہ ہے یاد اس کا رہتے ہیں۔ مطلب ہے دل کے شہر کے باسی وہ بھی ہے دوست بھی دلوں میں رہے۔ جب آپ برزخ میں بندہ داخل ہوتا ہے تو پھر وہ کیفیات دنیا والی بدل جاتی ہے۔ صحیح، یہاں تو ہم سن رہے ہیں نا برزخ ہے، جب داخل ہوتے ہیں وہ وارد ہو جاتا ہے۔ اگر تو نجات ہو جائے تو توجہ اللہ اتنی ہو جاتی ہے کہ پھر اللہ کے سوا کچھ یاد نہیں رہتا، اللہ اکبر، اور اگر گرفتار بلا ہو جائے تو دوزخ ایسی مصیبت ہے کہ پھر وہ کچھ یاد نہیں رہنے رہنے دیتا۔ دیتا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو دونوں حالتوں میں دونوں اپنی اپنی طرف چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ صوفیاء اہل اللہ اور یہ سلاسل ہیں، ان میں کمال یہ ہے کہ یہ جو کیفیات دنیا میں حاصل کرتے ہیں اور ان کی روح عالم بالا تک پرواز کرتی ہے، انہیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں، کیفیات وارد ہوتی ہیں، تو جس کی روح کو دنیا میں سفر کرنے کا کمال نصیب ہے اسے برزخ میں بھی وہ کمال رہتا ہے۔ اچھا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بہت کم اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، متوجہ اللہ رہتے اللہ رہتے ہیں۔ رہا شیخ اور طالب کا رشتہ، تو شیخ سے طالب نے برکات لینی ہے، ان کے لیے یہ جہان ہے۔ صحیح، جب موت آئی لینا دینے کا معاملہ ختم ہو گیا، جہاں کوئی ہے وہیں رہے گا۔ صحیح، موت آئی آپ کی دکان بند ہو گئی، موت آئی آپ کے سودے منسوخ ہو گئے، موت آئی آپ کی وصولیاں کوئی کرے گا، وارث کریں گے، آپ کا کام بزنس ختم ہو گیا، موت آئی اعمال منتقی ہو گئے، ترقی درجات کی بات ختم ہو گئی، نہ شیخ کی ضرورت نہ کسی کی، جو کچھ کما لیا تھا وہی ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ جو سلسلہ ویسیہ ہے اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گیپ ہے، 300-400 سال کا گزارش یہ گیپ ہے، یہ شیخ۔ وہ لوگ ہیں نا جی کہ جن کی روحیں قوت پرواز رکھتی ہیں، لیکن سلسلہ اویسیہ میں بھی کسی زندہ سے اتنی تربیت لینی پڑتی ہے کہ روح برزخ تک جائے، جائے، پھر ٹھیک وہاں ہے۔ سے فائدہ حاصل کرتی صحیح، مطلب وہاں جانا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، یہ محنت کرنا اور پڑتی ہے، یہ کسی دنیا میں کسی سے لینا پڑتا ہے، بنیادی بالکل تربیت صحیح ہے۔ لینا پڑتی ہے۔ جب روح کی برزخ تک رسائی ہو جائے تو پھر ان سے استفادہ بھی کرنا۔ استفادہ کیا جاتا ہے، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ حضرت جی خیام علی ہیں ابو ظبی سے، جس طرح دنیاوی اسٹیٹس کے مطابق ہم لباس پہنتے ہیں، روح کا لباس بھی روحانی درجات کے مطابق ہوتا ہے۔ عموماً روح اسی لباس میں ہوتی ہے جو بدن کا ہوتا ہے، جو بدن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مشکل ہے کہ اسے کوئی اور لباس دیا جائے۔ آپ بدن کے لباس کو روحانی سٹیٹس کے مطابق کریں، روح کا بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر رضوان کھاریہ سے، حضرت جی ایک مسلمان پہ تبلیغ دین کس حد تک فرض ہے؟ دوران تبلیغ کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ اور یہ بھی کہ تبلیغ کا سب سے بڑا اصول کیا ہے؟ تبلیغ کی بنیاد ہے جاننے اور سیکھنے پر۔ ٹھیک ہے، جتنا کوئی جانتا ہے اتنا آگے پہنچانا اس پر فرض ہے، صحیح، جتنا جانتا ہے۔ جانتا ہے۔ تو تبلیغ کی بنیاد جو قرآن نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ہر قبیلے یا ہر قوم میں سے کچھ افراد ہوں جو دین سیکھیں، ٹھیک ہے، اور قرآن نے فرمایا واپس آ کر اپنی بستی کو دین پہ قائم کریں۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان تبلیغ کی جو تھیوری قرآن نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ہر بستی، ہر آبادی، ہر قریے، ہر شہر کے لوگ، کچھ لوگ دین سیکھنے جائیں، علماء سے، مدارس سے دین سیکھ کر واپس آئیں، تو اس قریے کو، اس قوم کو، اس خاندان کو، اس گاؤں کو، اس شہر کو دین پر قائم کرنے کے لیے محنت کریں۔ قرآن نے جو تبلیغ بتائی ہے وہ یہ ہے، بالکل ٹھیک۔ دوسری تبلیغ ہے آپ کا کردار۔ سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کے کردار سے آپ کے گھر والے، والدین، بزرگ، آپ کے دوست، آپ کے بھائی چھوٹے، آپ کی بیوی، آپ کی اولاد دین سیکھے، صحیح، بغیر آپ کے پڑھائے، بغیر آپ کے بتائے، آپ کا کردار ان کی رہنمائی کر رہا ہو۔ یہ بہت بہترین تبلیغ ہے کہ وہ آپ جیسا بننا چاہیں اور آپ کے کردار کی روشنی میں وہ نیک ہوتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔
یعنی اپنی اولاد کو اگر نیک دیکھنا چاہتے ہیں تو خود نیکی پر آ دیں. اور تیسرا طریقہ ہمارا بن گیا ہے کہ خود عمل کریں نہ کریں لوگوں کو بتاتے پھریں. اس پر کچھ مولوی وعدہ کر دیتے ہیں جنت کا بھی اور حوروں کا بھی، اور وہ بھی مل جائے گا، وہ بھی مل جائے. یہ میرے خیال میں من گھڑت باتیں ہیں. میرے بھائی، آپ اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر سکتے. اللہ آپ اپنے گھر کی باہر جا کر کیا کریں؟ اور یہ فیصلہ آپ کے اختیار میں. اور یہ بنا لینا کہ جی بس میں چلہ لگاؤں گا تو جو باقی جو مرضی کرتا ہوں یہ معاف ہو جائیں گے، یہ غلط ہے. چلے لگانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کی اصلاح ہو جائے اور یہ معاملات درست ہو جائے. سبحان اللہ. تو جو نتیجہ ہے وہ مل نہیں رہا تو اس تجارت کا کیا حاصل؟ تو تبلیغ رواج نہیں ہے، دینی فریضہ ہے. اور حضور کا ارشاد ہے بلغوا عنی ولو کان آیا ہو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا کوئی ایک حکم بھی تم تک پہنچے تو آگے بتاؤ. تو آگے بتانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پر عمل کر رہے ہیں. ایک بندہ خود جھوٹ بول رہا ہے، دوسروں کو سچ بولا کرو تو وہ کیسے ممکن؟ بالکل. خود حرام کھا رہا ہے، دوسروں کو حلال کھایا کرو. تو کہتے ہیں خود تو ڈنکی کی ڈش کھاتے ہو، ہمیں بتاتے ہو کہ حلال کھاؤ. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. انہوں نے ایک صاحب انہوں نے نام نہیں لکھا، طلب الہی کا تعلق روح سے ہے یا نفس سے ہے؟ گزارش یہ ہے کہ جس کی جو اصل اور اساس ہوگی اس میں اس کی طلب ہوگی. ٹھیک ہے. نفس کہاں سے آتا ہے؟ آگ، مٹی، ہوا، پانی، عناصر اربع کے ملنے سے نفس بنتا ہے. تو نفس کی جو تمنا ہے وہ مادی نعمتوں کی طرف. صحیح. روح عالم امر سے آتی ہے. اس کی جو تمنا و آرزو ہے وہ طہارت، پاکیزگی اور عالم امر کی طرف ہوتی ہے. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. عورت کے لیے پردہ کا کیا حکم ہے اور عورت کو خود کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ پردہ نہ کرنے والی عورت کے بھائی، باپ اور شوہر کے لیے کیا حکم ہے؟ گزارش یہ ہے، یہ فقہی احکام ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ مقامی علماء سے پوچھ لیا کریں. اصل میں اس میں پروگرام میں بھی یہ بات واضح کر دوں کہ ناظرین محترم، یہاں پر جو بھی آپ سوال بھیجیں وہ ایسے ہوں کہ جو معیاری سوال ہوں. یہ جو سوالات ہیں یہ حضرت صاحب نے جیسے فرمایا ہے کہ یہ تو آپ اپنے قریبی علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن مجھے حضرت جی پھر اگر شامل نہ کروں یہ سوالات ان کے، میں نے یہ روکے ہوئے تھے تو اتنی کالز آتی ہے ان کی طرف کہ ہمارا سوال کیوں نہیں پوچھا گیا، ہمارا سوال. یہ ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے تو اس میں صرف سوال کرنے کے لیے سوال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. قرآن نے عورت کا پردہ بتا دیا. بالکل صحیح. اسے کھلی چادر لینی چاہیے، اسے تھوڑا سا اس طرح حجاب کر لینا چاہیے، بدن کو ڈھانپ لینا چاہیے. یہ عورت کا پردہ ہے. کوئی پازیب وغیرہ یا زیورات پہنے ہوئے ہیں تو باہر نکلے تو ان کی کھنک کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور جو پردہ نہیں کرتی ان کو، ان کے باپ کو یا ان کے گھر کی تربیت ہوتی ہے یا والدین کا مزاج ہوتا ہے یا گھر کا ماحول ہوتا ہے. گھر کا ماحول دینی ہوتا تو وہ پردہ بھی کرتی. بالکل صحیح. تو گھر والے ان سے کیا پوچھیں گے؟ تو اللہ سب سے پوچھ لے گا. بھائی اللہ سے ہم تو کہتے ہیں اللہ کریم سب کو معاف کرے اور سب کو توفیق دے کہ وہ دین کے مطابق رہیں. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495021. اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ ہمیں اپنا سوال ای میل کر دیجئے یا SMS کر دیجئے. اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب. ریحانہ ایوب فیصل آباد سے. ہر راہ کے مسافر کو کوئی نہ کوئی خطرہ درپیش ہوتا ہے. راہ تصوف کے مسافر کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے اور اس کا سد باب کیا ہے؟ سب سے بڑا خطرہ صوفی خود ہوتا ہے.
وہ کیسے؟ جب خود کہیں دنیا کی طرف میل کر جائے گا تو تباہ ہو جائے گا۔ اچھا حضرت جی، یہ مجھے آپ دنیا، کیونکہ میں نے اکثر جب بھی آپ سے بات کرتا ہوں آپ دین اور دنیا کو اکٹھا رکھتے ہیں، دنیا کی طرف مائل کر جانا، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ناجائز وسائل سے دنیا حاصل کرنا۔ اچھا، کیونکہ اکثر لوگ نا اس کو پھر دوسرے اس پیرا میں لے جاتے ہیں کہ شاید دنیا تو بالکل ہی چھوڑ دینی چاہیے، یا دنیا ہی دین ہے۔ سادہ سے الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر دین کی راہ پر چلتے ہوئے مقصد یا دنیا میں رہتے ہوئے بھی اگر مقصد قرب الہی ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے، اور اگر دین کی راہ پہ چلتے ہوئے مقصد دنیا ہے، اپنی بڑائی ہے، اپنے پھر وہ پھسل گیا، اپنے زوم میں آ گیا، میں بہت پارسا ہوں، لوگوں کو میرے ہاتھ پاؤں چومنے چاہیے، میں بہت پارسا ہوں، مقام مل گیا تو اس سے میں دولت اکٹھی کر سکتا ہوں، تو پھر وہ پھسل گیا۔ تو اپنے آپ سے ہی خطرہ ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ صحیح۔ مستور اسلام آباد سے، ایک مومن کو دنیاوی اسباب کا کس حد تک اہتمام کرنا چاہیے اور ان پہ کتنا بھروسہ رکھنا چاہیے؟ جس حد تک ممکن ہو اسباب کرنے چاہیے، جو اس کے وسائل میں ہے وہی انہی کا مکلف ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو اس کے بس میں نہیں اس کا تو وہ مکلف نہیں۔ بھروسہ اسباب پہ نہیں ہوتا، بھروسہ مسبب الاسباب پہ ہوتا۔ تو اسباب اختیار کرنا عبادت ہے، اطاعت الہی جو اپنے اختیار میں۔ بالکل اس کے بعد اچھے نتیجے کی توقع اللہ سے رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ میرا اسباب مضبوط ہے ضرور نتیجہ آئے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نتائج اس کی طرف سے آتے ہیں، اس پہ امید رکھنی چاہیے۔ اپنے تئیں جو ہو سکے میکسیمم وہ کر دیں، اور اس کے نتائج اللہ تعالیٰ کی اس پہ چھوڑ دیں۔ حضرت جی، اگلا سوال راحت بشیر ابو ظبی سے، برائے مہربانی یہ فرما دیجئے کہ لفظ غیب کا کیا مطلب ہے اور علم غیب سے کیا مراد ہے؟ علم غیب سے غیب ہوتا ہے جو آپ کی کسی ذریعے سے بھی آپ کے نالج میں، آپ کے علم میں نہ ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہیں ما غاب عن الحواس، جو حواس سے جو چیز پوشیدہ ہو وہ غیب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب انسان کو بھی مغیبات کا اور غائب چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ بعض ظاہری چیزیں جو ہیں دنیا کی، انہیں ہم دنیا کے ذرائع سے جان لیتے ہیں، سیٹلائٹ سے دیکھ لیتے ہیں، دوربین سے دیکھ لیتے ہیں، ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو جو وہ غیب کا علم ہمیں ملتا ہے وہ کسی ذریعے واسطے سے ملتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ علم غیب تو نہ رہا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن اسے اطلاع عن الغیب کہتے ہیں کہ اس کو غیب کی خبر ہو گئی۔ صحیح ہے۔ آپ کو کوئی ٹیلی فون کر دیتا ہے جی آج لاہور میں فلاں بندہ مر گیا، تو علم غیب تو نہ رہا، نہیں، بالکل نہیں، اطلاع ہو گئی غیب پر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب یہ علم غیب بغیر کسی ذریعے کے جاننا، یہ اللہ کا خاص ہے۔ اللہ کسی ذریعے کا محتاج نہیں، ہر بات کو، ہر حال کو، ہر وقت ذاتی طور پر جانتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ لہذا علم غیب خاص خداوندی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بہت سا غیب کا علم عطا فرماتے ہیں۔ آخرت غائب ہے، فرشتے غائب ہے، جنت و دوزخ غائب ہے۔ صحیح۔ ارشادات الہی، اللہ کس بات پہ راضی ہے کس پہ ناراض ہے، غائب ہے، ہمیں نہیں پتا۔ بالکل ٹھیک۔ نبی کو وہ سارے غیب عطا کیے جاتے ہیں۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ ہر ایک کو غیب نہیں بتاتا، یہ اسے زیب نہیں دیتا، اپنے نبیوں کو چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو انبیاء کو غیب ہوتا ہے یہ علم غیب نہیں ہے، یہ اطلاع عن الغیب ہے۔ صحیح، بالکل۔ باقیوں کے لیے وہ غیب ہوتا ہے، اللہ نبی کو اس کی اطلاع دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی حدود کیا ہے یہ اللہ جانے اور نبی جانے۔ ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس نبی کو دین کی اشاعت کے لیے جتنے علوم کی ضرورت ہوتی ہے اللہ عطا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی احمد نواز گوجرا سے، مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار نہ پڑتے تھے، حتیٰ کہ ایک عرصہ گزر جانے پر طبیبوں نے کہیں دوسری جگہ جانے کی اجازت چاہی، جبکہ آج گویا بیماریوں نے
ہر ایک کو طاق رکھا ہے، تو کیا ہمارے جسمانی طور پر بیمار پڑنے کی ایک وجہ اللہ کریم سے دوری ہے؟ گزارش ہے جی، ایک حکمران نے کچھ طبیب بھیجے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اپنے شاہی طبیب، ٹھیک ہے، کہ آپ کے شہر میں لوگوں کا علاج کریں گے، اور وہ غالباً 2 یا 3 سال رہے۔ تو انہوں نے اپنے بادشاہ کو درخواست کی کہ ہمیں واپس بلا لیں، ہم نے تو ان 3 سالوں میں کوئی مریض دیکھا نہیں، تو ہمیں طب ہی بھول جائے گی۔ صحیح صحیح۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی، تو آپ نے فرمایا میاں یہ لوگ زندگی اللہ کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق گزارتے ہیں، یہ حلال کھاتے ہیں، پاکیزہ کھاتے ہیں، 2 لقمے بھوک چھوڑ کر کھاتے ہیں، صحیح، اور فرائض ادا کرتے ہیں، زندگی شریعت کے مطابق ہے، تو جب باطن درست رہتا ہے تو ظاہر بھی درست رہتا ہے۔ بالکل تو ٹھیک، تم اپنے طبیب لے جاؤ، انہیں تو ضرورت ضرورت نہیں نہیں ہے۔ پڑتی۔ تو یہ جو ہم ڈائٹنگ کرتے ہیں نا، اس کا اصول حضور نے فرمایا تھا کہ جب 2 لقمے کھانے کی ابھی طلب باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو۔ آسمان نور جھنگ سے قرآن مجید میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اب جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت چاہی ہی نہیں، اس نے اگر ہدایت نہیں پائی تو اس میں اس کا کیا قصور؟ پھر وہ سزا کا مستحق کیوں سمجھا جائے؟ تھوڑا سا قصور ہے۔ کتنا؟ اللہ کریم نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راستے ہم نے واضح کر کے بتا دیے۔ اب وہ شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا، یہ فیصلہ بندے کا۔ اب بندہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں تو کفر کروں گا، اس طرف جاؤں گا، پھر اس پر عمل شروع کر دیتا ہے، پھر بھی رحمت الہی اس کا انتظار کرتی، رجوع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا۔ حضور کا ارشاد ہے کہ گناہ کرتا ہے دل پر ایک نقطہ سیاہی کا پیدا ہو جاتا ہے، صحیح، اگر توبہ کرتا ہے صاف ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے، نہیں تو کرتا رہتا ہے تو دل ایک ایک نقطہ کرتے 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 آخر جب دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس پر مہر لگا دیتے ہیں کہ تجھے اس چیز کی قدر ہی نہیں، اب تجھے کبھی ہدایت نصیب نہیں ہو۔ بالکل تو صحیح۔ بتائیے قصور کس کا ہے؟ اللہ اکبر، بندے کا ہے، بندے کا ہے۔ بندے کا اپنا انتخاب ہے۔ رضی اللہ فیصلہ آباد سے، سلوک کے کون سے سبق پر ذکر دوام نصیب ہوتا ہے؟ ذکر دوام الحمدللہ اگر پہلا لطیفہ بھی صحیح طرح سے جاری ہو جائے تو ذکر دوام نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی کیفیات ہیں، ذکر ہر کام کی کیفیات اپنی اپنی۔ ایک بندہ پانی پیتا ہے اس کی اپنی کیفیت ہے، دوسرا وہی پانی پیتا ہے اس کی اپنی کیفیت ہے، بالکل ٹھیک، اس کو اپنی لذت آئے گی، اس کو اپنی لذت آئے گی، اس کی صحت پہ اپنا اثر مرتب ہو۔ تو یہ ذکر دوام کے اثرات اپنے اپنے طباع مزاج کے براتِ مرتب ہوتے ہیں، اور جتنا کو آگے جاتا ہے اتنی اس میں قوت آتی جاتی ہے۔ ایک لطیفہ بھی روشن ہو جائے تو ذکر دوام نصیب ہو جاتا ہے۔ نصیب ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی آخری سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ مسعود علی ہے کراچی سے، میرا پیشہ وکالت ہے اور میں گزشتہ 15 سال سے اس پیشے سے منسلک ہوں۔ اب یکا یک میرے سسر نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ پیشہ درست نہیں ہے، اس کی کمائی جائز نہیں۔ میں سخت پریشان ہوں، براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے کہ واقعی یہ پیشہ درست نہیں ہے۔ یہ پیشہ تو بڑا مقدس، بڑا معزز پیشہ ہے، اور تاریخی طور پر اگر ہم اس پر بحث کریں تو دنیا کی معلوم تاریخ میں باضابطہ کوئی جسے قانون یا آئین یا دستور کہا جائے تو یہ سب سے پہلے میری معلومات کے مطابق رومنز نے شروع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے بھی تھا، لیکن ان کی دلیلیں مضبوط نہیں، نہیں ہے، بالکل ٹھیک، ان کے اندازے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا رومن سے پہلے تھا، ان کے پاس کوئی کتابی دلیل نہیں ہے، اندازے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو زبانی کسی چیز کا ہونا تو کوئی اصول قانون نہیں نا، لکھ پڑھ کر وہ آ جائے بلیک اینڈ وائٹ میں، تو یہ رومن امپائر میں تھا۔ لیکن رومن امپائر میں بھی جو بندہ عدالت میں پیش ہوتا اس کے ساتھ وکیل نہیں ہوتا تھا، اپنے حق کا خود ہی بیان خود کرے وکیل ہوتا تھا، کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی دفعہ اسلام نے دنیا کو وکالت سے آشنا کیا۔ سبحان اللہ،
اور فرمائی وکیل، وکالت، توکیل یہ عربی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. فرمایا کہ جو بندہ اپنے حقوق نہیں جانتا، اب ایک عام آدمی اپنے شہری حقوق بھی نہیں جانتا، بالکل ایسے ہی. عدالت میں جاتا ہے، اپنا حق ثابت نہیں کر سکتا، جانتا ہے بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، اسے وکیل اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس وکیل کے لیے اجرت لینا حلال ہے. حلال ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کا وقت لگے گا، محنت لگے گی، لیکن اس کا حق اس کو دلائے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک تو وکالت بہت خوبصورت ہے. اب اگر وکالت پر آپ ناجائز پیسے لے کر، جھوٹے مقدمے بنا کر، غلط گواہیاں دلا کر کسی کو سزا، کسی کو انعام دلائیں تو پھر آمدن بھی حرام ہو جائے گی، وکالت بھی حرام ہو جائے گی. بالکل ٹھیک بھائی، بالکل ٹھیک. تو وکالت بری بات نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو ڈو، آپ اسے کیسے ڈیل کرتے ہیں، نیکی یا بدی، اس میں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. آپ بھی اگر اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv. آخر میں جاتے جاتے نقوش حق حضرت جی کی ایک کتاب ہے، اس سے اقتباس ہے. پیر یا مشائخ اس لیے ہوتے ہیں کہ طالب کے دل میں وہ برکات انڈیل دیں اور اس میں ایسی کیفیات پیدا کر دیں کہ وہ اللہ کو حاضر اور موجود ماننے لگ جائے. پیر کے پاس وہ دولت ملتی ہے جو دنیا میں نایاب ہے، اور وہ ہے ایمان باللہ، اللہ پر یقین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ یقین جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر مجبور کر دے، اور جہاں سے یہ نہ ملے وہاں جانے کی ضرورت نہیں. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.